مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھارنے والا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ایسے روشن چہروں والے گویا کہ سورج۔ ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت ہی کی خوشبو۔ حد نگاہ تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر میں ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس میت کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، پہنچو اپنے رب کی مغفرت اور عنایت کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے آہستگی سے ٹپکتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے آنکھ جھپکنے سے پہلے ان سے وصول کر لیتے ہیں، پھر وہ اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض ادا کرنے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب وہ روح نکل جاتی ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان ہر فرشتہ اس کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے اور آسمان کے تمام فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تمام دروازوں کے نگران اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس سے گزارا جائے۔ اس پاکیزہ روح سے دنیا کی بہترین خوشبو کے لپکے اٹھتے ہیں۔ پھر جب فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں تو راستے میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ یہی دریافت کرتے ہیں، یہ کس کی اتنی پاکیزہ روح ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ صاحب فلاں بن فلاں ہیں۔ اس کے خوبصورت ترین ناموں سے یاد کرتے ہوئے جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، وہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اگلے آسمان تک اس پہلے آسمان کے مقرب ترین فرشتے اسے الوداع کہہ کر آتے ہیں اور یہی معاملہ ساتویں آسمان تک چلتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ اس کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے زمین تک واپس پہنچا دو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں واپس کروں گا، اور اسی سے میں نے ان کو دوبارہ اٹھانا ہے۔ پھر اسے زمین میں واپس کر دیا جاتا ہے، اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس کے پاس دو سخت لب و لہجے والے فرشتے آتے ہیں، وہ اسے سخت انداز میں حکم دے کر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر دونوں کے اس طرح سوال و جواب ہوتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ جو آدمی تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، اور تیری معلومات کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، پھر اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتہ اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ آخری آزمائش ہے جو مومن کو پیش آتی ہے۔ اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آدمی کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں، اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اور پھر اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو بھی عمدہ۔ وہ آ کر کہتا ہے، تجھے خوش کن خبر کی بشارت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری جن کی نعمت ہمیشہ رہے گی۔ اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی جواباً کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش و خرم رکھے، تم ہو کون؟ تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، بخدا میں تو اتنا ہی تجھے جانتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے اور اس کی نافرمانی میں بہت سست واقع ہوئے تھے۔ اللہ تم کو بہتر بدلہ دے گا۔ پھر اس کے سامنے جنت اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کو بتایا جاتا ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو تمہارا یہ مقام ہوتا جو کہ دوزخ ہے، اس کی بجائے اب اللہ تعالیٰ نے یہ جنت والا مقام تمہیں دے دیا ہے۔ وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے، اے میرے رب، قیامت کو جلدی برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و مال تک پہنچ سکوں۔ اسے جواب ملتا ہے کہ ابھی آرام کرو، اور ایک نئی نویلی دلہن کی طرح اس کو سلا دیا جاتا ہے۔